الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور روزہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، اب اگر ہمارے دل میں اس کی نیت پکی ہوگی اور ہمارا عقیدہ سچا ہوگا اور ہماری محبت پکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کام میں ہماری مدد فرمائے گا۔ اور کیسے مدد فرماتا ہے؟ آئیے آج میں آپ کو یہ 26 مئی کا واقعہ سناتا ہوں کہ جس میں ایک ایسا شخص کہ جس کو 3 بار یا 2 بار ریجیکٹ کیا گیا کہ آپ حج پر نہیں جا سکتے، آپ کے پاسپورٹ میں کوئی تکنیکی خرابی ہے تو آپ نہیں جا سکتے۔ اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط تھا، اس کی محبت پکی تھی، اس کے دل میں نیت پکی تھی، ارادہ پختہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کیسے فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ایئرپورٹ پر پہنچ گیا سامان لے کر اور اپنا ارادہ پکا کر کے، اب ایئرپورٹ پہ اس کو یہ کہا گیا کہ تم حج پر نہیں جا سکتے کیونکہ تمہارے پاسپورٹ میں کوئی تکنیکی خرابی ہے، تو اس وجہ سے تم نہیں جا سکتے۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں آیا ہوں اور میں نے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، جہاز اڑ گیا اور سواریوں کو، پیسنجر کو بٹھا کر جہاز لے کر چلا گیا۔ اب وہاں پر سیکیورٹی گارڈ اور باقی لوگوں نے کہا عامر المہدی کو کہ تم اب واپس چلے جاؤ۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب ایک انسان مکمل تیاری کر کے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے اور اس کا ارادہ بھی کسی عام تام جگہ کا نہ ہو، اس کا ارادہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہو، اس کی نیت اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا ہو، تو پھر اس وقت جب واپسی کا کوئی کہہ دے تو دل کی حالت جو ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے، یا رب جانتا ہے یا وہی جانتا ہے کہ واپسی ایئرپورٹ سے اور دل مکہ اور مدینہ میں۔ تو بہرحال وہ شخص وہاں پر بیٹھا رہا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے، میرا ارادہ ہے، میں جا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز اڑ چکا ہے، جہاز جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ جو ہے نا، تو میں نے جانا ہے اور انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ وہ بیٹھا رہا، جہاز گیا تھوڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے، جو فلائٹ گئی ہے وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے، کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے۔ اب جہاز آیا اور اس کی فنی خرابی کو دور کرتے رہے، اور ادھر سے عامر المہدی کا جو تکنیکی مسئلہ تھا پاسپورٹ میں وہ بھی دور ہو گیا۔ اب پائلٹ کو کہا گیا کہ سیڑھی کھولو اور عامر المہدی کو ساتھ لے لو، تم آئے تو ویسے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، میں رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ پائلٹ جو ہے وہ اکڑ کر بیٹھا رہا، اس نے انکار کر دیا۔
اب عامر کی جو ایک امید بندھ چکی تھی کہ جہاز دوبارہ واپس آ چکا ہے، اب چلو میں چلا جاؤں گا، جب پائلٹ نے نہیں بٹھایا، فنی خرابی درست ہو گئی، جہاز دوبارہ اڑان بھر گیا، جہاز دوبارہ چلا گیا۔ اب جو ہے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک امید بندھی تھی لیکن وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، جہاز دوبارہ جا چکا ہے، اب تم چلے جاؤ گھر۔ لہٰذا عامر المہدی اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے ارادہ کیا ہے تو میں حج ضرور کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اگلے سال حج کر لینا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آگے سبب بنائے گا اور کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کو لوگ کرامت بھی کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ کرشمہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ معجزہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ جو شخص نیت پختہ رکھتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی لوح اللہ سے لگی ہوتی ہے، اس کی محبت اور اس کا دل مکہ اور مدینہ میں پہنچا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کیسے سبب بناتا ہے؟ رب تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سبب بنایا؟ جہاز دوسری بار اڑ چکا تھا، امیدیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن اس کی امید وہی برقرار تھی۔ اب کچھ دیر گزری، دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز میں پھر سے فنی خرابی ہو گئی ہے اور جہاز دوبارہ لینڈ کر رہا ہے۔ اب جو ہے جہاز نیچے اترا اور اس کی فنی خرابی کو درست کیا جانے لگا۔ اب وہ درست کر رہے ہیں، ادھر سے پائلٹ نے کہا کہ اب عامر المہدی کو میں لے کر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ رب تعالیٰ اس جہاز کو بار بار واپس لوٹا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اب پھر میں لے کر جاؤں جہاز کو اور مجھے دوبارہ لوٹنا پڑے، تو اس سے پہلے، اس سے بہتر ہے کہ میں عامر المہدی کو لے لیتا ہوں۔ اس نے سیڑھیاں کھولی اور عامر المہدی کو بٹھایا، اور جہاز کو جب فنی خرابی سیٹ ہونے کے بعد جہاز نے جب اڑان بھری تو اب جہاز واپس نہیں ہٹا، اب اس میں کوئی فنی خرابی نہیں آئی، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مسئلہ ہوتا بھی کیسے؟ کیونکہ رب تعالیٰ کو جو منظور تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر المہدی کو اس سال حج کروانا تھا، تو جہاز کو دوبارہ لوٹاتا رہا وہ مالک۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور جہاز خیر و عافیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی کہ سعودیہ میں پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر وہ عامر المہدی پہنچ گیا۔ خوش نصیب ہے وہ۔ اور دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو ہم جب بھی کوئی کام کا ارادہ کریں، جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کریں اور نیت کریں تو وہ نیت پکی اور سچی ہونی چاہیے۔ جب ہم نیت پکی اور سچی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے سبب بنائے گا اور ہمارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عامر المہدی کا حج قبول فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کی وجہ سے 2 بار جہاز لوٹا، انشاءاللہ اس کا حج قبول ہوگا، لیکن اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کا حج بھی قبول فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جتنے بھی حجاج کرام وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور بار بار روزہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کے دلوں پر اور ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی افواج کی خیر فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں تمام کی تمام نیک جائز ذلی تمناؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔